اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں ہمیں وقت کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آیت کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فانطلقا، دوسرا حصہ ہوگا ایک طویل حصہ کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اب جو پہلا حصہ ہے فانطلقا، اس میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس سورہ مبارکہ میں بہت مرتبہ انالائز ہو چکا ہے۔ دوسرے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہمیں مزید کچھ جملے مل رہے ہیں، تو دوسرے حصے کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر دیں گے کیونکہ ہمیں 3 فا نظر آ رہے ہیں اور ایک الگ سے فعل مضارع یریدو سے جملہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے ہم 5 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا۔ اگر اس میں بھی 2 جملے بن رہے ہیں لیکن چونکہ اذا کے ساتھ آ رہے ہیں 2 جملے، تو ہم ایک ہی جملے کے تحت انالائز کریں گے۔ دوسرا حصہ ہوگا فابوا ان یضیفوہما، تیسرا ہوگا فوجدا فیہا جدارا، چوتھا ہوگا یرید ان ینقض، اور پانچواں اور آخری ہوگا فاقامہ۔ تو پہلے حصے میں جو الفاظ ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حتی، جو کہ حرف ہے، اور یہ حتی استنافیہ ہے، ابتدائیہ ہے۔ اذا یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 2 جملے ہیں۔ اتا یا فعل ماضی معروف مثنی مذکر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا حروف مادہ ہیں۔ اتا یاتی آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل اسم ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، بغیر تنوین کے، بغیر الف لام کے ہے، اور الگ سے دیکھا جائے تو نکرہ بھی ہے۔ اہل کے معنی یہاں پر رہنے والوں کے کیے جا سکتے ہیں۔ قریہ بستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم ہے، مجرور استعمال ہوا ہے، مؤنث ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ استطعما فعل ماضی معروف مثنی مذکر کا صیغہ ہے، طا عین اور میم حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ استطعما یستطعم، معنی اس کے لکھے ہیں کھانا مانگنا۔ اہل کا لفظ ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر منصوب ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے جو بستی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر اب جملہ بناتے ہیں۔ حتی ابتدائیہ ہے، اذا اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، تو اسے ہم ظرفیہ شرطیہ کہہ کر مفعول فی مقدم بنا دیں گے آگے آنے والے فعل کے لیے۔ اتیا فعل با فاعل ہے، الف ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اہل قریۃ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے فعل کے لیے، اور فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن رہا ہے، اور جواب الشرط ہے استطعما اہلہا۔ الف جو ہے وہ فاعل ہے اور اہلہا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن رہا ہے، اور شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں فابوا ان یضیفوہما الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فا حرف ہے، ابو یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ با اور یا حروف مادہ ہیں، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ ابا یا یابیو معنی اس کے ہوتے ہیں انکار کرنا۔ ان حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد یضیفو جو ہے یہ فعل مضارع معروف منصوب استعمال ہوا ہے، ضاد یا اور فا حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ ضیفا یضیفو اس کے معنی ہوتے ہیں مہمان نوازی کرنا۔ یضیفو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہما، یہ ضمیر منصوب متصل مثنی مذکر کی ہے۔
الفاظ میں بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ فا عطفہ قرار دے دیں گے، ابو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور آگے این یضیفوہما جو ہے مصدر معول، یہ محلا منصوب مفعول بھی بن جائے گا ابو فعل کے لیے۔ اب مصدر معول کو میں انالائز کر رہا ہوں، ان مصدریہ ہے اور اس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ ہے یضیفوہما، جس میں یضیفو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ہما جو ہے مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلا منصوب مفعول بھی بنا ابو فعل کے لیے، اور ابو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا استطعما والے جملے پر۔ ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا اپنے الفاظ میں، تو بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور تیسرا حصہ ہے فوجدا فیہا جدارن۔ اس میں فا استنافیہ مان لیتے ہیں کیونکہ اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔ وجدا فعل ماضی معروف مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے، واو جیم اور دال حروف مادہ، وجدا یجدو پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر لگی ہے، اور جدارن کا لفظ جو ہے واحد مذکر منصوب اور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ وجدہ فعل بفاعل الف ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، جدارن جو ہے مفعول بھی ہے، اور فیہا جار مجرور یہ حال ہو جائے گا جدارن کا، اور پھر وجدہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، پھر ان دونوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حصہ ہے یرید ان ینقض۔ اس کے الفاظ بات کرتے ہیں۔ یریدو فعل ہے، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را واو اور دال حروف مادہ باب افعال، ارودا یرویدو تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو ارادتاً، چاہنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ان حرف مصدر ہے جس کے بعد فعل مضارع منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، ینقض جو کہ فعل مضارع معروف منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاف ضاد اور ضاد اس کے حروف مادہ ہیں، باب انفعال سے استعمال ہوا ہے، انقضض ینقضض، تبدیلی کے بعد یہ بنے گا انقض ینقض انقضاضا، جس کے معنی دیوار کا ڈھہ جانا یعنی گر پڑنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ یریدو فعل ہے، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، آگے مرفوع آ تو کچھ نہیں رہا، لیکن ہم ان ینقض مصدر معول کو یریدو فعل کے لیے فاعل بنا سکتے ہیں، تو فاعل ہم بنائیں گے ان ینقض کو، اس لیے کہ ان مصدریہ ہے، ینقض فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلا مرفوع فاعل بنا یریدو فعل کے لیے، اور یریدو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا منصوب صفت بنا جدارن کے لیے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم جدارن کے ساتھ ملا کے تو کچھ یوں ہوگا، ایک ایسی دیوار جو گرنا چاہتی ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ حصہ بھی اینالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، وہ ہے فَأَقَامَهُ۔ اس کے الفاظ بات کریں گے۔ فا عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اقامہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو اور میم حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اقوامہ یقومو اقوامن جس کے معنی کھڑا کرنا قائم کرنا کے ہیں، اور ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے جو دیوار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جملہ بنائیں تو اقامہ فعل با فاعل ہوگا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل یہ دیوار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اقامہ ہو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور ترجمہ اس کا کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، تو انہوں نے یعنی حضرت خضر نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب چلتے ہیں جی ہم اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ الفاظ سے بات کر لیتے ہیں۔ قال فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لو حرف شرط ہے، فعل ماضی سے پہلے آتا ہے۔ شئت فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شین یا اور حمزہ حروف مادہ ہیں، تا ضمیر مرفوع متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، لام یہ لو کے جواب پر داخل ہونے والا لام ہے، اور اتخذت جو ہے جو کہ حمزہ کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ حمزہ نے پڑھا تو جانا نہیں تھا تو یہاں لکھنے سے بھی اسے ہٹا دیا گیا۔ حمزہ خا اور زال حروف مادہ ہے،
باب افتعال اتخذا یتخذو بہت دفعہ یہ فعل کر چکے ہیں. تو اتخذتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. اجرن جو ہے یہ واحد منصوب نکرہ اور مذکر لفظ ہے، اجر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الفاظ پہ بات مکمل ہوگی. الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں. قالا فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اب مفعول بھی مقول القول جو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں. وہ ہے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اس میں شرط و جواب و شرط دو جملے ہیں. شئت فعل با فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ کو شرط بنا، اور اتخذت علیہ اجرا جو ہے اس کو ہم جواب الشرط بناتے ہیں. اتخذت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اجرن مفعول بھی ہے، اور علیہ جو ہے یہ جار مجرور. حال بھی بنا سکتے ہیں اجرن کا، اور اتخذت کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. اور اتخذت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن رہا ہے، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے. قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئتا اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو اس پر آپ کوئی اجر لے سکتے تھے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں. اور اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں. فوجدا فیہا جدارن پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض جو چاہتی تھی کہ گر جائے. فاقامہ تو اس نے اسے سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.